بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. بی اے پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹس جو کہ اسلامیات اختیاری پڑھ رہے ہیں ان کے لیے آج سے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کا آغاز کرنے والے ہیں. سورۃ النور آپ کے سلیبس کا حصہ ہے اور یہ سورت 18ویں پارے میں ہے. اس کے اندر مختلف موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں اور جو سب سے اہم ٹاپک ہے اس کے اندر وہ اس کا شان نزول ہے اور اس کی جو آیت نمبر 35 ہے، اللہ نور السماوات والارض، اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے. اس کے رکوع 9 ہیں اور اس کی آیات 64 ہیں. یہ سورت غزوہ بنو مستلق کے بعد نازل ہوئی، جس کے اندر اس غزوہ کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر حد زنا اور حد قذف کا بھی بیان ہے اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر بہت سارے آداب معاشرت کے اہم موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں. احترام انسانیت سکھائی گئی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ کے احترام اور مقام نبوی کا پہلو بھی اجاگر کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر حیا، شائستگی کے آداب سکھائے گئے ہیں، حسن معاشرت کا حکم دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو کسی پر بھی الزام تراشی کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو الغرض اس کے اندر مختلف موضوعات ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ترجمے کے ہم اس کی وضاحت کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اختصار سے اس کی تشریح کریں گے، اس کے ٹاپک ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ جب اپنی بک سے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ لیکچر کلیئر ہو جائے گا. تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورۃ، یہ ایک سورت، انزلناها، ہم نے نازل کی، وفرضناها، اور ہم نے اس کے احکامات کو لازم کیا، اس کے فرائض کو، وفرضناها، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کو ہم نے لازم کیا. یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور اس کے احکامات کو ہم نے لازم کیا. وانزلنا فیہا، اور ہم نے نازل کیا اس کے اندر آیات بینات، واضح نشانیاں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد. فاجلدوا کل واحد، مارو، پس تم مارو، کل واحد، ان میں سے، منہما، ہر ایک کو، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما، اور نہ تم رأفۃ، ان پر کوئی ترس کھاؤ، یعنی نہ سزا دیتے ہوئے ان پر تم کوئی کسی قسم کا رحم نہ کرو، ترس نہ کھاؤ. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ گواہ رہے عذابہما، ان دونوں کو، یعنی مرد اور عورت، زانی اور زانیہ کو عذاب دیتے ہوئے، سزا دیتے ہوئے، طائفۃ، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنین کا. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں کہ زانی مرد اور زانیہ عورت، پس تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان کو کوڑے مارتے ہوئے، سزا دیتے ہوئے، کسی قسم کا ترس اور لحاظ روا نہ رکھا جائے اللہ کے دین کے مطابق، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو. اور چاہیے کہ ان کو سزا دیتے ہوئے ایک مومنین کا گروہ جو ہے وہ وہاں پہ گواہی کے طور پر موجود رہے.
الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ الزانی زانی مرد جو ہے، لا ينكح وہ نکاح نہ کرے الا زانیۃ مگر زانیہ عورت سے، او مشرکۃ یا کسی مشرکہ سے، والزانیۃ اور زانیہ عورت جو ہے، لا ينكحها وہ نکاح نہ کرے الا زان سوائے ایک زانی مرد کے، اور مشرک یا ایک مشرک مرد کے، وحرم ذلک علی المؤمنین اور یہ حرام کیا گیا ہے مومنوں پر۔ اب زانی مرد جو ہے وہ زانیہ عورت اور مشرکہ عورت کے علاوہ کسی سے نکاح نہ کرے، اور اسی طرح زانیہ عورت جو ہے وہ زانی مرد اور مشرک مرد کے علاوہ کسی سے نکاح نہ کرے، اور یہ مومنوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اب ان آیات کے اندر ایک جو حکم ہے، ایک حد جو ہے اس کا حکم ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے حد زنا۔ تو قرآن مجید کے اندر کچھ حدود ہیں، کچھ تعزیرات ہیں جن کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو سب سے پہلے حد بیان کی گئی ہے وہ حد زنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حد کسے کہتے ہیں۔ حد کی تعریف کیا ہے؟ کسی حد اور آخری کنارے کو حد کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے آخری کنارے کو حد کہتے ہیں۔ اصطلاح میں حدود ان شرعی سزاؤں کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے واضح احکامات سے ثابت ہوں اور ان میں کسی قسم کا تبدیلی کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہوتا، یعنی قرآن مجید نے اس کی حد مقرر کر دی کسی چیز کی، یا حدیث نے مقرر کر دی۔ اب قاضی جو ہے یا جج کوئی بھی شخص اس کے اندر کمی یا نقص یا زیادتی یا اضافہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اور تعزیر کا اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ غیر معین ہوتی ہے، تو قاضی جرم کی نوعیت کو دیکھ کر اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ تعزیر جرم کی بنیاد پر قاضی کے بس میں ہوتا ہے کہ اس میں کمی بیشی کرے، لیکن حد جو ہوتی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ عام طور پہ اب قرآن مجید کے اندر مختلف حدود کا ذکر آیا ہے، جن میں حد سرقہ ہے، چوری کی سزا جس کو کہتے ہیں ہاتھ کاٹنا، حد حرابہ ہے، راہ زنی یا ڈکیتی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی سزا کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، حد زنا ہے، حد قذف ہے، تو ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ کچھ ایسی حدود ہیں جن کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہم نے جن کا ترجمہ کیا ہے ان میں جو بیان کی گئی ہے وہ حد زنا ہے۔ تو حد زنا کی طرح کی اہم معاملات اور اہم احکامات جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ زنا کسے کہتے ہیں، کہ ایک مرد اور عورت میاں بیوی کے شرعی تعلق کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ جنسی تعلق قائم کریں، اس کو زنا کہتے ہیں۔ اور اس جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے فریقین جو ہیں یعنی زانی اور زانیہ مرد اور عورت دونوں عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور اس میں کسی کا جبر بھی کار فرما نہ ہو، یعنی زبردستی نہ ہو، دونوں کی رضا ہو اور دونوں عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، تو باہمی رضامندی کے ساتھ میاں بیوی کے شرعی تعلق یا عقد نکاح کے بغیر جنسی تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس کو زنا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر بہت سارے ایسے معاملات کے بتائے گئے ہیں جس سے زنا سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے۔ تو اس طریقے سے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ تم بے شرمی کی باتیں خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر آگے کہا گیا ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ تو اس طرح آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جس کے اندر وہ کاموں سے بھی منع کیا گیا ہے جو زنا کا سبب بنتے ہیں۔ عام طور پہ ایسی مجالس، ایسی محفلیں، ایسے لوگ اور ان کی مجلس میں جانا جس سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا کلام سننا، ایسے گانے سننا، ایسی فلمیں دیکھنا، ایسے ڈرامے دیکھنا جس سے انسانی جذبات جو ہیں وہ متاثر ہوں اور انسان کے اندر جو خواہشات نفسانی ہیں ان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہو، تو ایسی مجلسوں سے بچنا ضروری ہے، ایسے ڈراموں اور فلموں سے بچنا ضروری ہے جو کہ رستہ بنتے ہیں، جو کہ ذریعہ بنتے ہیں، جو کہ سبب بنتے ہیں اس زناکاری کے کام کے لیے۔ تو اس لیے ان کاموں سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے جو کہ اس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب اس کو حرام قرار دیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے چند یہ آپ کو سامنے پیش کی گئی ہیں، جن میں ہے کہ اللہ کی حدود کی پامالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حد مقرر کی ہے، تو کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کی حد کو پامال کرتا ہے، جو اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے۔ اس کے بعد اختلاط نسب، کہ زنا کی شکل میں جو نسب ہے، حسب ہے، وہ اختلاط ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے اس کی شکل وہ کس کی طرف جائے گا، اس کا نسب کیا ہوگا، تو معاشرے کے اندر اس بچے کی کیا حیثیت ہوگی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وراثت کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس زنا کی شکل میں، تو وہ اب اس کے بعد اس بچے کی طرف کوئی بھی راغب نہیں ہوتا اور کوئی بھی اس کا وارث نہیں بنتا، تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے کے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کی کیا عزت ہوگی، اس کا کون سا باپ ہوگا، کون سی اس کی ماں ہوگی، کون اس کو اپنے پاس رکھے گا، کون اس کی عزت کرے گا، کون اس کے مسائل کو حل کرے گا، وہ اس کی نفسیاتی طور پہ وہ معاشرے میں کس طریقے سے جائے گا اور لوگ کس نظر سے اس کو دیکھیں گے، یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاندانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ ایک اگر خاندان میں ایسا شخص ہو یا ایسی عورت ہو تو وہ پورے کا پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے، لوگ ان میں رشتے نہیں کرتے، لوگ ان سے اچھے تعلقات قائم نہیں کرتے، ان کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان پر شک کرتے ہیں اور باقی افراد پر بھی شک کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد زنا جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے، کہ اس کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، خاندانوں کے خاندان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، دنگا فساد ہوتا ہے، تو یہ بھی اس زنا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نسل انسانی کے ارتقاء میں رخنہ اندازی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور پھر انسان کی نسل انسانی کا ارتقاء جو ہے وہ عقد نکاح میں ہوتا ہے، اور اس کا ایک جائز طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں نکاح کا تعلق قائم کریں، تو اس کے بغیر اگر وہ ایسا تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور لاوارث مخلوق پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے جو بچے زنا کی شکل میں پیدا ہوں گے ان کا وارث کوئی نہیں بنے گا، تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور پھر معاشرے میں ان کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، اور وہ اگر بھوک پیاس میں بلکتے ہیں مرتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہیں جی اس کے طبی نقصانات ہیں، بہت سارے ایڈز کے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں جس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں۔ معاشی نقصانات ہوتے ہیں، معاشرتی بدامنی ہوتی ہے، اور عورت کا استحصال ہوتا ہے کہ زنا کی شکل میں ظاہری ایک جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میاں بیوی تو ہوتے نہیں ہیں، مرد اور عورت آپس میں وہ ایک جنسی تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور بعد میں وہ مرد تو اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، اس کو تو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، مگر عورت کا استحصال ہوتا ہے، وہ بدنام بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی سخت سزا بیان کی گئی ہے، اور حدیث میں سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے، زانی مرد یا زانیہ عورت جو ہے وہ یہ عمل کر بیٹھتے ہیں، اس کا مرتکب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی کیا سزا ہے؟ تو شریعت نے اس کے لیے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت، اور دوسرا ہے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت۔ تو اب جو ہم نے سورۃ نور میں پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو وہ جو 100 کوڑے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو وہ 100 کوڑے غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کے لیے ہیں، جبکہ جو شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت ہے ان کی سزا حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے گا، یعنی رجم کیا جائے گا، پتھر مار کر ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر مختلف احکامات آتے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، اور دونوں کی باہمی رضامندی سے اگر یہ عمل ہوتا ہے تو پھر ان کو کوڑے مارے جائیں گے، اور کوڑے جو ان کو سزا کے طور پر مارے جائیں گے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ کوڑے ان کو نہ تو بہت سخت
طریقے سے ماریں جائیں گے، نہ ان کے سر چہرے کو مسک کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ان کو اوسط درجے کے کوڑے جو ہیں وہ مارے جائیں گے، اور کوڑے مارتے ہوئے ان کو ایک پاجامہ یا لنگی یا ایک شلوار کہہ لیں وہ ڈلوا کے باقی ان کے کپڑے اتروا دیے جائیں گے، اور مردوں کو کھڑا کر کے عورتوں کو بٹھا کر کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوڑے جس کو مارے جانے ہیں اگر وہ مریض ہے تو اس کی صحت یابی تک کوڑے ڈیلے کر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر مریض اس قدر کمزور ہے کہ وہ سزا برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو ہلکی ضربیں لگائی جائیں گی، تو الغرض اس کو یہ سزا دی جائے گی، اس لیے کہ یہ سزا قرآن نے مقرر کی ہے، یہ کسی شکل میں بھی یہ معافی نہیں ہوگی۔ دوسری جو ہیں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ جو عورتیں ہیں ان کو رجم کی سزا دی جائے گی۔ اب یہ رجم کی سزا جو ہے یہ حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے زانیوں کو رجم کیا، آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی یہ کہنے والا نہ کہے کہ باخدا ہم نے تو رجم کی سزا قرآن میں نہیں دیکھی اس لیے ہم رجم نہیں کریں گے، یہ کہہ کر ایک اہم فریضہ ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ انہوں نے واضح پیغام دے دیا کہ یہ کوئی مت یہ کہے کہ قرآن مجید میں یہ سزا نہیں ہے لہٰذا اس کو 100 کوڑے ہی مارے جائیں گے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے اپنے کنوارے بیٹے کے بارے میں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس نے ایک شادی شدہ عورت سے بدکاری کی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کنوارے کو کوڑے مروائے اور شادی شدہ عورت کو سنگسان کر دیا۔ تو اسی طریقہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آمدیہ یا ایک عورت تھی جس نے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک بدکاری کا اعتراف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے کی پیدائش تک اس کی سزا کو مؤخر کیا، جب اس کا بچہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا تو پھر اس کو سنگسان کیا گیا۔ تو الغرض اس کی بہت ساری روایات ہیں کہ جس کے اندر جو شادی شدہ مرد اور عورت دونوں کو سنگسان کیا گیا یا ان کو رجم کیا گیا، رجم کی سزا دلائی گئی۔ تو یہ ہر صورت میں ہوگا، اسی طریقے سے اس کے باقی احکامات ہیں کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا، بیمار ہے تو اس کی تندرستی کے لیے انتظار کیا جائے گا جب تک کہ وہ صحیح سلامت نہیں ہوتا، لیکن سزا جو ہے وہ ٹلے گی نہیں، ہر صورت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ آگے آ جاتا ہے جی حد کے اجراء کے لیے کڑی شرائط ہیں۔ وہ کڑی شرائط کیا ہیں کہ ایسے حد جاری نہیں ہوگی جب تک کہ 4 گواہ جو ہیں وہ اس کی گواہی نہیں دیتے یا وہ خود اعتراف نہیں کر لیتا۔ اسلام نے اس کے لیے حد المقدور یہ کوشش کی ہے کہ یہ سزا جو ہے اور اس کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے ایسی بات جو ہے اس کو چھپایا جائے، لیکن اگر اس نے واقعی ہی ایسا معاملہ کیا ہے اور پھر یا اس نے اقرار کر لیا ہے یا اس کے لیے 4 گواہ موجود ہیں تو پھر جو ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ حد کے اجراء سے ہلاک ہونے والے کے متعلق احکامات، اگر کوئی شخص جو ہے جس پر حد لاگو ہوئی ہے اور اس کی بدلے میں وہ ہلاک ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے، تو اس سے متعلق اب کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو جب سزا دی اور وہ اس کی موت واقع ہوئی تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر کے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے لوگوں پر اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو مدینہ کے آدمی بخش جائیں، یعنی ان کی بھی معافی ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں اس کو کس معاملے میں سزا دی گئی ہے، یا اس پر مذاق نہیں کیا جائے گا، تبصرے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اس نے سزا بھگت لی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر گواہوں کی تعداد 4 نہیں ہوتی تو حد قذف جاری ہوگی، کسی ایک نے اس پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، تو پھر جھوٹ کی سزا یعنی حد قذف کی سزا ان پر لاگو ہوگی۔ 4 گواہ اور 4 گواہ موقع پر موجود ہوں اور پھر انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے دیکھا ہو، صرف کسی شک کی بنیاد پر اور کسی سے اپنے بدلہ لینے کی بنیاد پر یا کسی دور کو دیکھ لیا باتیں کرتے ہوئے، اس بنیاد پر کسی کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جا سکتی، اور دوسروں کی من مانی کی وجہ سے کسی پر یہ تہمت نہیں لگائی جا سکتی، جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں ہے کہ
بدقسمتی سے کہ ان کی آپس میں کوئی ایسا چپکلش ہوتی ہے، آپس میں ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور پھر الزام لگا دیا جاتا ہے، عزت کا معاملہ ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر پھر ہمیشہ کے لیے اس پر لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اس پر جو ہے وہ پردہ ڈالنے کی اور حد المقدور اس کو عام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ خود اس کا اعتراف کر لیتا ہے اور واقعی ہی اس نے ایسا عمل کیا ہے تو پھر اس کو سزا کے طور پر پیش ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے جی، جو گواہ بن رہے ہیں، جو 4 گواہ ہیں، ان کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ ہر بندہ تو نہیں آگے کہہ دیتا نا جی انہوں نے یہ کام کیا، ان کو سزا دیجیے۔ ان کا معیار یہ ہے کہ پہلی بات یہ وہ بالغ ہوں، عاقل ہوں، یعنی کہ وہ عقل مند ہوں، گواہ آنکھوں والا ہو، نابینا نہیں نہ ہو، یہ اس نے مطلب ہے اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہو معاملہ۔ پھر جس پر حد قذف لاگو ہو چکی ہو وہ بھی گواہ، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ پہلے جھوٹا ہے تو پھر دوبارہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو عدل کرنے والا نہ ہو، عادل ہونا اس کا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جی زانی اور زانیہ کے نکاح کے فطری اصول، یعنی اس کے اندر جو ہے جو ان کو سزا دی جا رہی ہے وہ عین فطرت کے مطابق دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اگر ان کو سزا نہ دی جائے، اب وہ دیکھیں نکاح ان کا جو ہوگا وہ بھی فطری اصولوں کے مطابق ہوگا کہ زانی مرد جو ہے اور زانیہ عورت جو ہے ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کریں، یعنی اس قدر ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اس فعل کبیح کو اس کی مذمت کی گئی ہے کہ کوئی پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت جو ہے ان سے نکاح ہی نہ کرے، تاکہ وہ ان کو لوگ ان سے نفرت کریں اور اس عمل سے نفرت کریں۔ ہاں، اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ جو زانی مرد ہے وہ نکاح نہ کرے صرف زانیہ عورت سے، اسی طرح زانیہ عورت نکاح نہ کرے صرف زانی مرد سے۔ تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے نا ایسے فعل کرنے سے بچیں اور اس فعل کبیح سے دور رہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی زانی عورت سے شادی نہ کرنے کی بہت ساری روایات یہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے ایک روایت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ایک کیس پیش ہوا، آپ نے دونوں پر کوڑوں کی سزا لاگو کی، پھر ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ تو اسی طریقے سے ایک مسلمان شخص، ایک عورت جو تھی وہ ایسے معاملات کرتی تھی، ایک مسلمان نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش کی اظہار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ایک شخص، اس کا نام مدثر تھا، اس نے بھی بد کردار عورت سے شادی کرنا چاہی اور بار بار اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیوس ہو، یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے، بد کردار ہے اور اس کے باوجود اس کا شوہر بنا رہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زانی عورت سے شادی نہیں کرنے کی روایات موجود ہیں۔ تو یہ ہے جی پہلا لیکچر آپ کا حد زنا سے متعلق۔ یہ میں نے اس لیے مختصر رکھا ہے، یہ سوال اہم ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے کافی زیادہ آپ کو بتا دی ہے، اور صرف 3 آیات ہیں، اس کا ترجمہ ہے اور ساتھ اس کی تشریح ہے، اور ایک ٹاپک یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے اس کے اندر وہ حد قذف کا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔